آج ایک بڑا خوبصورت قول سناتے ہیں آپ کو۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! کہ سنت کی پیروی، اب سنت کی پیروی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ عبادات کو اگر ایک طرف کر دیں تو معمولات جو ہیں، ہمارے روٹین وائز جو ورک ہیں، ان میں دیکھیں، چلنا سنت کے مطابق چلا جا سکتا ہے، کھانا سنت کے مطابق کھایا جا سکتا ہے، پینا سنت کے مطابق پیا جا سکتا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے دیگر سنتوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ چہرے کو سنت سے سجایا جا سکتا ہے، سر کو سنت مبارکہ سے سجایا جا سکتا ہے، زلفیں رکھ کے سنت سے سجایا جا سکتا ہے، لباس سنت والا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ سونے کا انداز سنت والا اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم سنت کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ بھی ہے، ایک تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول کہ 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے ان کے نزدیک، ٹھیک۔ اور اگر عام دیکھیں تو ہمارے دل میں سنت کی پیروی کرنے سے ہمارے دل میں حضور کی محبت پروان چڑھے گی، حضور کی محبت بڑھے گی، اور حضور کی محبت بڑھے گی تو یہ ایمان بڑھتا جائے گا۔ ایمان بڑھے گا تو ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی، ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی، ہماری قبر بہتر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان ہے، رمضان میں آپ عادت بنا سکتے ہیں، روٹین بنا سکتے ہیں، اپنی روزمرہ کے معاملات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو تبدیل کیجئے، جیسے آپ نے کھانے کا وقت تبدیل کیا ہے، اسی انداز سے اپنے چلنے کا انداز سنت کے مطابق کر لیجئے، اپنے رہنے کا انداز سنت کے مطابق کر لیجئے، کھانے کا انداز، پینے کا انداز، دیگر معاملات سنت کے مطابق کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔